السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سامعین کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو اکیڈمی پر۔ تو دوستوں، جیسے کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سیریز چل رہا ہے وہ ہے 10ویں جماعت کی درسی کتاب درخشاں کو لے کر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے حصہ نثر کو پڑھا، آج سے ہم لوگ حصہ نظم کو شروع کریں گے، اور حصہ نظم میں سب سے پہلے ہم لوگ نظم کی تعریف کو جانیں گے۔ پھر اس کے اندر آنے والی جو سب سے پہلی سبق ہوگی وہ برج نارائن چکبست کی جو سبق ہے مناظر قدرت، اس کو پڑھیں گے۔ لیکن اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ چکبست کے سوانح حیات اور ان کی کارنامہ جو انہوں نے اردو ادب میں انجام دیے ان چیزوں کو ہم لوگ جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں نظم کی تعریف، نظم کی ارتقاء کیسے ہوئی اور کس دور میں ہوئی۔ تو نظم کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لڑی، یعنی موتی کے پرونا، یعنی دھاگے میں موتی کو باندھنا یا موتی کو دھاگے کے اندر سمیٹ کر رکھنا، یہی نظم کا لغوی معنی ہوتا ہے۔ اور نظم جس میں کوئی ایک خاص مضمون ہوتا ہے، کوئی ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، اور جتنی بھی باتیں اس میں کہی جاتی ہیں اسی ٹاپک کے ارد گرد ساری باتیں گھومتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ ہمارا جو پہلا سبق ہوگا چکبست کی جو نظم ہے مناظر قدرت، اس میں قدرت کی جو منظر کشی کی گئی ہے، یعنی دنیا کی جو بھی رنگینیاں ہیں یا پھر اس کے جو حسین مناظر ہیں، ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ یعنی قدرت، اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں، انہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کے پیڑ پودے، ان کی ہریالی اور ان کی خوشحالی کو بتایا گیا ہے۔ تو اس میں مناظر قدرت ایک عنوان ہے جس موضوع کے تحت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے ارد گرد پوری نظم گردش کرتی رہتی ہے۔ اب ہم لوگ جانتے ہیں یہ جو نظم ہے یہ کیسے ترقی ہوا اور کہاں سے آیا۔ تو دیگر اصناف کی طرح اردو نظم کی ابتدا بھی دکن سے ہوئی تھی۔ جیسے صنف نثر کا بھی ابتدا جو مانی جاتی ہے وہ دکن سے ہی مانی جاتی ہے، اسی طرح اردو نظم کی ابتدا بھی دکن سے ہوتی ہے۔ اردو میں نظموں کا سراغ سر سید تحریک سے پہلے بھی ملتا ہے، یعنی جب بول ہی دیا کہ ابتدا دکن سے ہوئی، دکن جو کہ حیدرآباد سائڈ میں پڑتا ہے اسی علاقے کو دکن کہا جاتا ہے، جب دکن سے ہوئی تو سر سید تحریک جو بعد میں ہوا اس سے پہلے بھی ملتا ہے، یعنی سر سید تحریک کے وقت ملتا ہی تھا لیکن اس سے پہلے بھی اردو نظم کا سراغ ملتا ہے۔ لیکن سر سید تحریک کے زیر اثر مغرب سے استفادے کا دور شروع ہوا تو نظم نگاری کی روایت میں انقلاب آ گیا، یعنی جب یہ سر سید تحریک شروع ہوا تو اس وقت جو ہے نا نظم نگاری کو بہت ہی زیادہ ترقی ملا اور ان میں انقلاب آیا۔ لوگ اپنی باتوں کو نظم کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے اس کی قیادت کی اور نظم نگاری کی ایک جماعت قائم کی، یعنی جب یہ تحریک شروع ہوا سر سید تحریک، اور اس میں جب لوگ نظم کے ذریعے اپنی باتوں کو دوسرے تک پہنچانے لگے تو محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی نے ایک جماعت قائم کی، اور اس جماعت کے جو بانی تھے وہ الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد ہوا کرتے تھے۔ اس کی جماعت کے بانی، یعنی اس جماعت کو قیادت کرنے والے، اس جماعت کو ہمراہ یا اس جماعت کو لے کر چلنے والے، اور یہیں سے اردو ادب کی تاریخ میں جدید دور کا آغاز ہوا۔ اگر آپ سے پوچھتے کہ جدید دور کا آغاز کب سے ہوتا ہے تو ہم موٹے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ سر سید کی جو تحریک چلی تھی اس وقت سے جو ہے نا جدید دور کا آغاز ہوتا ہے اردو نظم میں۔ اسی وجہ سے حالی اور آزاد کو جدید نظم کا پیشرو مانا جاتا ہے، یعنی پیشوا مانا جاتا ہے جدید اردو نظم کا۔ آپ کو معروضی سوال کے طور پر پوچھ سکتے ہیں کہ جدید اردو نظم کے جو پیشرو ہے یا ان کو ترقی پر لے جانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ تو دو لوگوں کا نام آپ لوگ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے آپ محمد حسین آزاد اور حالی کو یاد رکھیں گے۔ اسی طرح اسی وجہ سے حالی اور آزاد کو جدید نظم کا پیشرو مانا جاتا ہے۔ جدید اردو کی پہلی نظم محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی شب قدر ہے۔ آپ کو یاد رکھنی چاہیے
کہ شب قدر جو نظم ہے یہ کس کی ہے؟ محمد حسین آزاد کی ہے، جو کہ جدید اردو نظم میں پہلا نظم ہے، اور خواجہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم برخارت ہے۔ یعنی دو نظم ہے، کون؟ شب قدر اور برخارت، جو کہ آزاد نظم میں، جدید اردو کی نظم میں پہلا نظم مانا جاتا ہے۔ کون کون ہے؟ نظم برخارت اور شب قدر، اور شب قدر جو نظم محمد حسین آزاد کی ہے، اسی طرح برخارت جو ہے وہ الطاف حسین حالی کی ہے۔ اسی دور میں جدید نظم نگاروں میں اسماعیل میرٹھی، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، عبدالحلیم شرر اور اکبر الہ آبادی خاص طور پر مشہور و معروف ہوئے۔ تو جدید نظم نگاروں میں سب سے معروف و مشہور اگر ادیبوں کو دیکھیں، نظم نگاروں کو دیکھیں، تو اس میں اسماعیل میرٹھی ہیں جو کہ بچوں کے لیے نظم لکھا کرتے ہیں، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، عبدالحلیم شرر اور اکبر الہ آبادی ہیں۔ تو یہ تھا نظم کی تعریف، ان کی ابتدا اور ان کے مشہور شعراء۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے اس سبق کے جو مصنف ہے چک بست، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں چک بست کے زندگی کو، وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے۔ تو چک بست کا نام، جو پورا نام ہے، وہ پنڈت برج نارائن، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بورڈ پر لکھ کے دکھا دیا ہے، ان کا جو نام ہے پنڈت برج نارائن ہے، اور آپ کے جو تخلص ہے وہ چک بست ہے، اور آپ چک بست سے مشہور ہوئے۔ آپ کی زیادہ تر جگہوں پر چک بست یعنی آپ کے تخلص ہی لیا جاتا ہے۔ آپ کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ 1882 عیسوی فیض آباد یو پی میں ہوتی ہے۔ یو پی کی ایک ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوتی ہے 1882 عیسوی میں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں پیدا ہوئے، لکھنؤ میں پورا کی، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے لکھنؤ کے اویکنک کالج میں داخلہ لیا، اور 1905 عیسوی میں بی اے پاس کیا، اور 1908 عیسوی میں وکالت کے امتحان پاس کیا، اور عملاً وکالت بھی شروع کر دی۔ اسی دوران آپ جو ہے نا اپنے وکالت کے پیشہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مطلب کیس کو لے کر بریلی تشریف لے گئے، اور وہاں کی عدالت میں کامیابی کے ساتھ اس بحث کو جیتتے بھی ہیں، لیکن واپسی میں آپ جو ہے نا لکھنؤ اسٹیشن پر بیٹھے ہی تھے کہ آپ کے دماغ پر فالج کا اثر ہوتا ہے، اور وہیں پر آپ کی وفات ہو جاتی ہے، اور آپ کا وفات جو ہے نا ہوتی ہے 1926 عیسوی میں لکھنؤ میں ہی ہو جاتی ہے۔ تو اور ہم لوگ جانتے ہیں جو چک بست کی شاعری میں انہوں نے کس طریقے کی الفاظوں کا استعمال کیا، اور ان کے لکھنے کا جو طریقہ ہوتا تھا کس طریقے کے ہوتے تھے۔ تو چک بست فطری شاعر تھے، یعنی لوگوں کی جو فطرت ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں لکھا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 9-10 سال کی عمر میں چک بست نے پہلی غزل لکھی تھی۔ چک بست نے اپنی شاعری میں نئے نئے خیالات نظم کیے، مگر زبان کی چاشنی، اسلوب، لطافت اور پاکیزگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یعنی نئے نئے خیالات کو تو لکھے، لیکن بیہودگی یا پھر ہم بولے تو وہ ادھر ادھر کی باتوں کو نہیں لکھتے تھے، بلکہ جو زندگی سے جڑی ہوئی باتیں ہوتی تھی انہی چیزوں کو لکھتے تھے۔ تو یہ ان کے چک بست کے بارے میں مختصر سا ان کا سوانح حیات تھا۔ اب ہم لوگ جو آج کا سبق ہے مناظر قدرت، اس سبق کے شعر کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، فضائے کوہ میں ایسی ہوا سماتی ہے، بشر کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے، بس ایک عالم ہو چار سمت تاری، نہ شور و شر ہے نہ دنیا کی آہوزاری۔ یعنی فضا کی کوہ میں، یعنی خلا میں، خالی جگہ میں ایسی ہوا سماتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا راحت کی نیند آتی ہے۔ یعنی اگر چاروں طرف گرمی ہو تو لوگ بہت ہی پریشان ہوں گے، لیکن ایسی ٹھنڈی ہوا ہوتی رہتی ہے کہ لوگوں کو آسانی ہوتی ہے، نیند آتی ہے، راحت کی، یعنی سکون محسوس ہوتا ہے۔ نیند سے یہی مراد لیا جائے۔ بس ایک عالم ہو چاروں سمت تاری، نہ شور و شر ہو نہ دنیا کی آہوزاری۔ یعنی چاروں طرف جو ہے نا سناٹا چھایا ہوا ہو، کدھر بھی ادھر ادھر کہیں بھی شور و شرر نہ ہو۔ اس شعر میں، اس سب مطلب نظم میں چک بست نے جو ہے نا دہرادون کے، جو انہوں نے دہرادون کا سفر کیا تھا، وہاں کی خوشحالی کو بیان کیا ہے، اور دنیا کی جو بھی روانی ہے یا ان کی خوشحالی ہے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، اور ان کے لطافت کو بیان کیا ہے۔ اس سبق کا یہی خلاصہ ہے،
अब हम लोग देखते हैं इनके सवाल और जवाबात को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज मुख्तसर तरीन सवालात को देखेंगे। तो इनमें सबसे पहला सवाल जो आता है हमारा वो है, चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। तो चकबस्त का इंतकाल जो होता है लखनऊ में ही होता है, स्टेशन में, और हो जाती है 1926 ईस्वी में। और चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की। तो चकबस्त ने बीए और वकालत की डिग्री हासिल की। इसी तरह हमारा अगला सवाल होगा, चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ। बीमारी का नाम पूछ रहे हैं, तो फालिज की बीमारी से हुआ था चकबस्त का इंतकाल। चकबस्त की कौन सी नज्म हमारे निसाब में शामिल है। तो मनाजिर कुदरत। चकबस्त का पूरा नाम बताइए। तो चकबस्त का पूरा नाम है पंडित बर्ज नारायण। चकबस्त के बारे में 5 जुमले लिखें। तो चकबस्त के बारे में इस तरीके से हम लोग 5 जुमले लिख देंगे, नाम लिख देंगे, पैदाइश लिख देंगे, उनका तखल्लुस लिख देंगे, और उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल की, और कौन कौन सी डिग्रियाँ हासिल की, आपके लिखने की शैली कैसी होती थी, इन चीज़ों का हम लिख देंगे। जदीद उर्दू नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो उर्दू नज़्म की जो मुख्तसर तारीफ़ हम लोग लिख देंगे। नज़्म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने लड़ी, सलक, पिरोना, मोती को धागों में के हैं। इसी तरीके से जदीद उर्दू नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ लिखेंगे। ज़ेर नज़्म में शायर ने कहाँ की मंजर कशी की है। तो ज़ेर नज़्म में शायर चकबस्त ने देहरादून के खूबसूरत फितरी मनाजिर को पेश किया है और नक्शा खींचा है। नज़्म के अज्जाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। तो नज़्म में 2 तरीके के अज्जा होते हैं। एक तो उनका कोई ख़ास मौजू होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द सारा मवाद घूमता है। नज़्म किसी ख़ास मौजू पर अपने ख्याल को, अफ़कारात को अशार की सूरत में पेश कर, यानी किसी ख़ास मौजू पर, और उसका एक मरकज़ी ख़्याल भी होता है। उसका क्या ख्याल है वो सोच होने चाहिए, एक मरकज़ी ख़्याल और ख़ास मौजू होना चाहिए नज़्म के अज्जाए तरकीबी में। अब तवील सवालात की तरफ हम लोग अपने रुझान को लेकर चलते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है, चकबस्त की नज़्म निगारी का फ़नी जायज़ा लीजिए। तो उनके नज़्म निगारी का फ़नी जायज़ा हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरीके से उनके जो फितरिया चकबस्त फितरी शायर थे, इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे। और हमारा अगला जो सवाल आएगा, जदीद नज़्म की तारीफ़ करते हुए उसका इर्तिकाई जायज़ा लीजिए। तो फिर वही उसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, तरक्की किस तरीके से किया। यहाँ पे जो है सर सैयद की तहरीक से पहले मिलता है, लेकिन सर सैयद की तहरीक के ज़ेर असर मगरिब से इस्तिफ़ादे का दौर शुरू हुआ। इन चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं इस सवाल के अंदर। अब हमारा तीसरा सवाल होगा, तवील सवालात में ज़ेर निसाब नज़्म मनाजिर कुदरत का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। तो ज़ेर निसाब नज़्म मनाजिर कुदरत पंडित बर्ज नारायण चकबस्त की तख्लीक़ है। इस नज़्म में चकबस्त ने न सिर्फ यह कि अपने मुल्क हिंदुस्तान की फितरी मनाजिर को हुस्न व जमाल की तारीफ़ की है, बल्कि बिलवास्ता तौर पर हिंदुस्तान की अज़मत देरने की गीत भी गाए हैं, और ख़ासकर सूबा उत्तरांचल के सदर मकाम देहरादून के हसीन मंजर का नक्शा खींचा है और उसके खुशगवार मौसम को बयान किया है। यानी इस नज़्म में जो है हमारे हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान की तारीफ़ की ही है, यानी उसे क्या आबो हवा और उनके खुश हाल माहौल को बयान किया है। साथ में ख़ासकर उत्तरांचल यानी देहरादून के मौसम को भी बयान किया, उनके पहाड़ियों को बयान किया, और उनके हरे भरे जंगलात को भी बयान किए हैं। अब हमारा चौथा सवाल जो होगा, सही मिसरों का जोड़ा लगाइए। तो इसमें सही मिसरा का जोड़ा लगाने बोल रहे हैं। फ़ज़ाए कोह में ऐसी हवा समाती है, बशर की रूह को राहत की नींद आती है। तो इसमें हम लोग खोजना होगा, बशर की रूह को राहत की नींद आती है। तो हम लोग पहला वाला लिख देंगे यहाँ पे अलिफ, ये अलिफ का हो गया आपका। इसी तरह हमारा अगला होगा, यह राग है जो मिज़राब का असीर नहीं, यह हर्फ कान के पर्दों में गोशागीर नहीं, यह हर्फ कान के पर्दों में गोशागीर नहीं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बा। अब हमारा जिम का होगा, जुदा किसी से भी हस्ती का अपना राज नहीं, तो कुछ आबशार में और हम में इम्तियाज़ नहीं, जुदा किसी से भी हस्ती का अपने राज नहीं, कुछ आबशार में और हम में इम्तियाज़ नहीं। यानी आबशार पानी में और हम में कोई इम्तियाज़ नहीं, जैसे पानी बह जाता है वैसे आदमी की ज़िंदगी भी बह जाता है।
یعنی جیم۔ اسی طرح ایک لاسٹ آخری رہ گیا، بس ایک عالم ہو اور چار سمت تاری، نہ شور و شر ہے نہ دنیا کی آہ و زاری۔ تو یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیں گے، باقی رہ گیا دال، یہاں پہ ہم لوگ دال لکھ دیں گے۔ اب ہم لوگ کا جو اگلا سوال ہوگا، مندرجہ ذیل الفاظ کے ازداد لکھے، یعنی ضد الٹا۔ بلند نہیں ہوگا تو پست ہوگا، وہ بلند کا الٹا پست۔ حقیقت نہیں ہوگا تو باطن ہوگا۔ خواب بھی لکھ سکتے ہیں ہم لوگ، خواب۔ اسی طرح لائق کا نالائق، نالائق۔ زندگی نہیں ہوگا تو موت ہوگا آدمی کو۔ خوش بختی نہیں ہوگا، بد بختی ہوگا، وہ بختی۔ قریب نہیں ہوگا تو دور ہوگا۔ ممکن نہیں ہوگا تو ناممکن ہوگا، وہ یعنی کوئی کام ممکن ہو سکتا ہے، اسی کا الٹا ناممکن ہے۔ شروع کا آخر ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سوال و جوابات کا سلسلہ اور اس سبق کا مختصر سا خلاصہ۔ آپ لوگ اپنے سے پڑھیے اور اپنے سوالات کو اپنے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ویڈیو صرف آپ کو ہنٹس کے طور پر بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، باقی ایک استاذ کا کام ہوتا ہے بچوں کو راہ دکھانا، باقی طالب علم کا کام ہوتا ہے اس راستے پر چل کر دکھانا اپنے سے محنت کر کے۔ تو آج ہم لوگ یہیں تک رکھتے ہیں اپنے سبق کو، پھر ہم لوگ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے آپ ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔